الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 8ویں رکوع میں جو کلام ہوا وہ گائے کو ذبح کرنے کا ایک حکم دیا گیا، اور بنی اسرائیل کے ان لوگوں نے بیجا سوالات کر کے خود اپنے لیے مشکل پیدا کی، بالآخر وہ گائے کو ذبح کرنے کو تیار ہوئے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کیوں کرائی گئی۔ ایک واقعہ تھا، ظاہراً وہی نظر آ رہا ہے، مگر اس کے پیچھے حکمت اور مقاصد بھی تھے۔ اب ان کا بیان انشاءاللہ اس اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم اس بارے میں جھگڑنے لگے، یعنی الزام کوئی کسی پر ڈال رہا تھا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے۔ فقلنا اضربوہ ببعضها، پھر ہم نے کہا کہ تم اس یعنی مقتول کو اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارو۔ کذالک یحیی اللہ موتا، اسی طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ہوا یہ کہ گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا ایک حصہ لے کر گوشت کا وہ مقتول کے جسم پر لگایا گیا، اور معجزانہ طور پر یعنی اللہ کے حکم سے وہ مقتول زندہ ہوا۔ اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر اس کو موت دے دی گئی۔ اس سورۃ البقرہ میں ایک سے زائد واقعات ہیں کہ مردے کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ ایک واقعہ پہلے آ چکا ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ گئے تھے، ان کو موت دی گئی، زندگی دی گئی۔ یہ دوسرا واقعہ آیا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، اس قوم میں ایک تو گائے کا بڑا تقدس پیدا ہو گیا تھا مصری حکمرانوں کے سے مرعوب ہونے کی وجہ سے۔ تو اس گائے کو کچھ گاؤں ماتا اور پتہ نہیں کو تصور ان کا ہوگا، تو ایک تو گائے کو ان کے اپنے ہاتھ سے ذبح کروا کے بتا دیا کہ اس گائے میں کچھ نہیں رکھا۔ آج بھی 1 ارب سے زیادہ کی تعداد ہے جو گائے کو مقدس بھی سمجھتی ہے، اور بزرگوں کو یاد ہوگا وہ جو ڈیسائی تھا وہ اس کی ناپاک شے کو بھی پیا کرتا تھا، ان کا وزیر۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو جہالت جو ہے وہ اس دور میں بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ ایک تو یہ تقدس نکلوایا گیا، دوسرا ان لوگوں میں آخرت کے بارے میں عقیدہ کمزور پڑ گیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، تو دکھایا کہ ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ وہ واقعہ ہوا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ایک مسئلہ حل ہو گیا، لیکن آج ہم پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھا جائے گا، تو اس واقعے کے پیچھے یہ حکمتیں بھی تھیں جو ظاہر کر دی گئیں۔ اللہ اپنی ان آیات پر غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر اس کے بعد ہمارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ یہ وہ لوگ جو حامل کتاب تھے، یہ وہ لوگ جو پیغمبروں کو ماننے والے تھے، مگر اب اللہ کی اس کتاب کو پس پش ڈال چکے ہیں، پیغمبر کا ساتھ چھوڑ چکے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر، تو سختی دلوں کی کہاں تک پہنچی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پتھر جیسے ہو گئے، اتنی واضح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، کوئی رمق خیر کی لگتا ہے کہ ان میں باقی ہی نہیں۔ اور او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ پتھروں کی مثال کیوں دی گئی؟ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک بعض پتھروں میں سے تو ایسا ہے کہ نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، یعنی لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچتا ہے، چشموں کا پھوٹ جانا، نہروں کا جاری ہو جانا انہی پتھروں سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، جیسے کہ چھوٹے چشموں کا جاری ہو جانا۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں stones do not change، یہ تو ہمارا کہنا ہے، اللہ کا کلام تو بتاتا ہے ان پتھروں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے، اللہ کی خشیت سے یہ بھی گر پڑتے ہیں۔
تو پتھروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کسی میں اللہ کی خشیت، کچھ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سے چشمے پھوٹ پڑیں، کچھ کا معاملہ یہ کہ نہریں جاری ہو جائیں۔ یہ پتھر بھی مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا حال، بنی اسرائیل کا بیان ہماری عبرت کے لیے، کتاب کو ماننے والے، پیغمبر کو ماننے والے دنیا کی محبت میں غرق ہوئے تو سختی کی کس انتہا پر گئے کہ پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ارے تم تو حامل کتاب تھے، تم تو پیغمبر کی امت تھے، تمہیں امت بنایا گیا، تمہیں لوگوں تک پیغام پہنچانا تھا، تم سے تو لوگوں کو خیر پہنچتا، تمہارا اپنا حال تو یہ ہے اب تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف بھی نہیں۔ بس ایک اشارہ، تفصیل آتی رہے گی۔ یہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، عبرت کس کو دلائی جا رہی؟ مجھے اور آپ کو، باقی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ مدینہ شریف میں یہود بھی آباد تھے، مدینہ شریف میں اوس و خزرج کے عرب قبائل بھی تھے جو نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ماضی کے ان کے تعلقات تھے، تو توقع تھی کہ یہ تو کتاب کو، پیغمبروں کو ماننے والی پچھلی امت کے لوگ ہیں، یہ تو قبول کر ہی لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ امید رکھتے ہو، توقع رکھتے ہو کہ وہ مان لے کہ تمہاری خاطر؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک فریق تو ہے کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، پھر وہ اس کو بدل ڈالتے ہیں، مِن بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس کو سمجھ لینے کے بعد جانتے بوجھتے۔ اللہ کے کتاب میں تحریف، اللہ کی کتاب میں تبدیلی، یہ ماضی کی امت نے حرکتیں کی ہیں، خاص طور پر ان کے علماء نے، تفصیل اور آئے گی۔ اب ان یہود میں سے کچھ کا بیان جو کچھ کلمہ پڑھ تو گئے تھے لیکن وہ تھے منافق، لیکن شعوری منافق تھے، اور ان کا بیان سورہ آل عمران میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گا۔ ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کچھ یہود میں سے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ان میں سے بعض ایک دوسرے کے پاس اکیلے میں، تنہائی میں ہوتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا تم ان مسلمانوں پر وہ باتیں ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہیں، اللہ نے تمہیں ظاہر کر دی ہیں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت پیش کریں۔ یعنی کیا ہو رہی ہے بات؟ یہود ایک دوسرے کو کہہ رہے تم مسلمانوں کے پاس جا رہے ہو اور ان کو یہ بتا دو کہ تمہاری کتاب میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود ہیں، ارے خدا کا خوف کرو، تم کیا اللہ کو اپنے خلاف گواہ بنانا چاہتے ہو؟ ان مسلمانوں کو یہ باتیں اس لیے تم بتا رہے ہو کہ کل یہ تمہارے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہیں اللہ ان کو تو سب پتا تھا، انہوں نے مانا نہیں۔ تو یہ یہود ایک دوسرے کو منع کرتے کہ مسلمانوں سے بات نہ کرو، ان کو اپنی کتابوں میں موجود آخری پیغمبر علیہ السلام کی نشانیاں مت بتاؤ۔ افلا تعقلون، کہتے ہیں ایک دوسرے سے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب اللہ کا تبصرہ ان بے وقوفوں کا کیا یہ خیال ہے کہ ان کے بتانے سے مسلمانوں کو پتہ چلے گا اور ان کے بتانے سے جو ہے وہ ان کی باتیں کھلیں گی؟ کیا اللہ خود نہیں بتا رہا؟ اللہ خود اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وحی عطا نہیں فرما رہا؟ اولا یعلمون، کیا وہ جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں۔ یہ عوام الناس کا بیان، یہود کے ان پڑھ لوگ، کتاب کو نہ جاننے والے، انتہائی ادب سے، جیسے آج ہماری عظیم اکثریت کا حال یہ ہے، 99% لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جنہوں نے قرآن کا آج تک زندگی میں ایک مرتبہ بھی ترجمہ مکمل نہیں پڑھا ہے۔ بلیو می، اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، آج ہم 1 سوا 1 تو بجائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے۔ صرف 3 دن بیٹھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہاں سے جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کے کتاب کا کمال ہے، اس ماہ مبارک کی برکت ہے۔ خدا را ہم لوگ کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو، بلکہ کفارہ ادا کریں اگر ہم نے قرآن کے ساتھ کوتاہی برتی۔ ان کے امیین کا بیان، ان یہود کے امیین کا بیان، ان پڑھ لوگوں کا بیان جو کتاب کو نہیں جانتے تھے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ وَمِنْهُمْ امیون، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، سوائے ان کی چند آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ کیا؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ ان کی خوش فہمی آگے ذکر آئے گا، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں، جنت تو ہمارے لیے ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف لارڈ۔ یہ ان کے تصورات تھے، پڑھنا پڑھانا کچھ نہیں کتاب کو، کرنا کرانا کچھ نہیں کتاب کے احکامات پر عمل کے تعلق سے، لیکن تمنائیں کیا ہیں؟ ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم تو چہیتے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ قرآن کہتے ہیں یہ صرف ان کی گمان کی باتیں ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو تباہی ان کے لیے کہ جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ثُمَّ يَقُولُونَ پھر وہ یہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، دنیا کے چند ٹکے۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ تو تباہی ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اور ان کے لیے تباہی اس سے جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے شیخ احمد دیداد مرحوم یاد آتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ہم زیادہ جانتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے، ان کی حفاظت فرمائے، مگر کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن میں اس دور میں جو پائنیئر ہیں وہ شیخ احمد دیداد مرحوم تھے، اور ان کے وہ جملے مجھے یاد آتے ہیں کہ RSV ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف بائبل ہر سال ان کے اسکالرز بیٹھ کے ترتیب دیتے ہیں، اور نیا ایڈیشن آتا ہے اور ملینز آف کی تعداد میں پبلش ہوتا ہے، دا ریوائزڈ اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل، انا للہ وَإِنَّا عَلَيْهِ راجعون۔ Every year they are revising the word of Allah سبحانہ وتعالی، استغفر اللہ، اور اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی سی قیمت جو وصول کر رہے ہیں، تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ وقالوا اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی گنتی کے چند دن۔ اتنی بات بھی کیوں کہی کہ گنتی کے چند دن؟ چلو ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کر لی تھی نا، ہم نے بڑا غلط کام کیا تھا، تو چند دن ہم جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد چھوٹ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ تم نے کوئی سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ سے لے رکھا ہے کہ تمہیں چھوئے گی نہیں جہنم کی آگ؟ استغفر اللہ۔ اور کہتے کیا تھوڑے دن چلے جائیں گے، اللہ ہمیں معاف رکھے۔ مسلمان بھی کہہ دیتا ہے ہاں میں اپنی سزا بھگت کے تو نکال لیا جاؤں گا نا، استغفر اللہ۔ ہاؤ ڈیئر دے سے دس، اللہ اکبر۔ چولہے کی آگ بہت بڑی بات ہے، ماچس کی تیلی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم کہیں کہ ہم تھوڑی سی برداشت کر لیں گے، استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو تم جانتے نہیں ہو؟ بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ جس نے کوئی برائی کمائی، اس سے مراد بڑی برائی، علماء نے فرمایا کفر ہے، شرک ہے، بڑا گناہ، بڑی برائی۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد بڑی پیاری آیت آ رہی، اب یہ جملہ کئی مرتبہ آئے گا، بھئی ساری آیتیں پیاری ہیں لیکن کچھ آیات میں خاص موضوعات پر کلام ہوتا ہے۔ اس اگلی آیت میں معاشرتی ہدایات کا، سوشل ویلیوز کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ معاشروں میں بندوں کے عمل میں دکھائی دے۔ تورات میں بھی احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، ہمیں بھی رہنمائی عطا کی جا رہی ہے، کئی مرتبہ یہ بات آئے گی، ابھی پہلی مرتبہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ مئی کا مہینہ چل رہا ہے، ماں کا دن منانے کی باتیں ہو رہی، اخبارات نے بھی سپلیمنٹ ایشو کرنے کا ارادہ کر دیا، اور معذرت کے ساتھ چھوڑیں وہ تفسیر ہو جائے گی، کچھ اچھا دین کا ذرا جذبہ رکھ کر اپنے اخبارات میں لکھنے والے بھی وہ بھی کہہ رہے ہیں ماں کے لیے میسج بھجواؤ۔ لعنت ایسی تہذیب پر کہ جو سال میں ماں کو ایک مرتبہ یاد کروائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرے لیے میرے رب کی رضا میرے والد کی رضا میں ہے۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے مدرس ڈے فادرس ڈے، نو، ایوری ڈے شوڈ بی اے مدرس ڈے، ایوری ڈے شوڈ بی اے فادرس ڈے۔ لیکن اس پہ تفصیلاً بات کریں گے انشاءاللہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور
24 میں خاص طور پر اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر آئیے گا جب وہاں پہنچیں گے. نصف قرآن سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 24 25 میں زیادہ تفصیل آئے گی ماں باپ کے بارے میں. یہاں فرمایا وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ. یہ پورا پیکج. کچھ شارٹ سائیڈڈ لوگ ہوتے ہیں، لبرلز بھی ہیں، سیکولر مائنڈڈ بھی ہیں، اور باہر کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھی ہیں. وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے دین والوں کے کہ بس یہ تو یہی چیز ہے، یہی چیز ہے. ارے بھائی دین یہ ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے. حقوق اللہ کا بیان بھی، حقوق العباد کا بیان، اخلاق کا بیان بھی. آگے دیکھیے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے عمدگی سے کلام کرو. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو دے کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. اور قرآن تعلیم دے رہے قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے عمدگی کے ساتھ کلام کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے. یہ بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ جاری. اتنی پیاری تعلیمات عطا کی مگر اس کو انہوں نے فراموش کر دیا. اگلا ان کا ایک اور روش کا بیان. کچھ باتیں دین کی مانتے، کچھ نہ مانتے، کچھ پر عمل کرتے، کچھ پر عمل نہ کرتے. اس پر اللہ کا تبصرہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کا خون نہ بہانا. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ تم اپنوں کو اپنی بستیوں سے نکالنا. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ ہو. یعنی تمہیں باہم مل کر جڑ کر رہنے کی تعلیم دی گئی تھی. تم ایک اللہ کو، ایک پیغمبر کو، ایک کتاب کو ماننے والے ہو. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، پھر ہمارا بھی ذکر آئے گا جی کہ مل کر رہنا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی تو ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے ایک فریق کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور سرکشی کرتے ہوئے. ہاں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارًا، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آ جائیں تو فادوہم، تو انہیں فدیہ یا بدلہ دے کر چھوڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا. کیا مطلب؟ ایک دوسرے سے لڑنا، ایک دوسرے کے علاقوں سے نکالنا منع کیا گیا تھا. پہلے تو یہ لڑائی کی، ایک دوسرے کے علاقوں سے نکال دیا. اب جناب وہ سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، ریلیف فنڈ جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے. چلو بھائی اپنے بھائیوں کا فدیہ دینا ہے اور اس کے لیے پیسے جمع کرو تاکہ ان کو چھڑایا جا سکے. بات سمجھ آ رہی؟ ایک حکم نہیں مانا، لڑائیاں کی، اور دوسرا حکم اس پر آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہ رہے کہ چلو بھی پیسے جمع کرو، چندہ جمع کرو، فدیہ دے کر اپنے بھائیوں کو چھڑانا ہے. اب سنیے اللہ کا تفسیرہ. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک کو نہیں مانتے؟ کتاب کا لفظ حکم کے لیے بھی آتا ہے، تو تم اللہ کے احکامات میں سے ایک کو مانتے ہو، دوسرے کو نہیں مانتے. کچھ کو لیا، کچھ کو نہیں لیا، کچھ پر عمل کیا، کچھ پر عمل نہیں کیا. یہ ڈویژن اگر تقسیم تم کر رہے ہو اللہ کی کتاب اور اللہ کے احکام کے بارے میں، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی طرف لوٹایا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. نقطہ کیا ہے؟ کچھ مانا کچھ نہ مانا، کچھ لیا کچھ نہ لیا. یہ پارشل اوبیڈینس یہ اللہ کے ایکسیپٹیبل نہیں، قابل قبول نہیں ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. نماز کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو سود سے کس سے منع کیا؟ اللہ نے. روزہ کس کے لیے رکھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو پردے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. ڈویژن ہے نا. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے. ہم کمزور ہیں، ہم توبہ کریں اللہ کے حضور، اللہ معاف کر دے گا. یہی محفلیں ہیں، بحث کرتا رہوں گا. رشک آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے بدل دی، کہاں سے کہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہنچایا. اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے. لیکن امت کی سطح پر آج ذلت اور رسوائی کی بنیادی وجہ ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا، کچھ کو نہیں لیا. آج یہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا، جس کا ستیہ ناش کرنے پر لوگ تلے ہوئے ہیں، اس کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلے کرنے پر تلے ہوئے ہیں. رمضان کی رات میں اللہ نے قرآن دیا، قدر کی رات میں اللہ نے قرآن دیا، قدر کی رات میں اللہ نے پاکستان دیا. کہاں ہے وہ اللہ کا دین؟ سود خوری بھی یہاں چلتی، بے حیائی بھی یہاں پر چلتی، جوئے سٹے پر مبنی اسٹاک ایکسچینج کے معاملات بھی یہاں پر چلتے ہیں. کھلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی. اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں ذلت اور رسوائی. یہ آج ہماری تصویریں ہیں، اور قیامت کے دن شدید عذاب. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. پوری کی پوری
باتیں سمجھیں، پورے کے پورے دین پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، سو ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد پے در پے یعنی مسلسل رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اور پھر کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے اس کے ساتھ کہ جو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے، استکبرتم، تو تم نے تکبر کرنا چاہا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ کو انبیاء کو تم نے معاذ اللہ قتل کیا، جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو تم نے قتل کیا، معاذ اللہ۔ ان ظالموں نے کئی انبیاء کو شہید کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، ایک دن میں 43 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ اتنی کثرت سے بنی اسرائیل میں اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا اور ان ظالموں کی یہ حرکتیں رہی ہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، قلوبنا غلف، ہمارے دل تو پردے میں ہیں۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں تم کتنی اپنا کلام پیش کرو، کتنی حقی باتیں ہمارے سامنے رکھو، ہم نے مان کر نہیں دینا۔ ان کا زعم یعنی ان کا گھمنڈ تھا ہمارے دل تو پردے میں ہیں، محفوظ ہیں، تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، بات کیا ہے؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرما دی۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس تھوڑے ہی ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے کتاب آئی یعنی قرآن، جو کہ تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے یعنی تورات، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے مقابلے میں فتح مانگتے تھے، یعنی ان یہود بنی اسرائیل کی کتابوں میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں، اور جب ان کا ٹاکرا ہوتا، مقابلہ ہوتا، جنگ ہوتی عرب قبائل سے، تو کہتے بس ہم تو انتظار میں ہیں، آخری رسول بس آ جائیں، ان کے ساتھ مل کر آخری تمہارے خلاف حملہ کر کے تمہیں ہم ختم کر دیں گے، تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب ان کے پاس وہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے انکار کر ڈالا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ یہ لفظ ہم لوگ جو استعمال کر لیتے نا، کبھی اولاد کے لیے ماں باپ، کبھی دوست پر، بہت غلط بات ہے، بچنا چاہیے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے آپ کو، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اس کے بدلے کہ انہوں نے انکار کیا اس کا جو اللہ نے نازل فرمایا ضد کی وجہ سے۔ کس ضد کی وجہ سے؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نازل فرماتا اپنے فضل میں سے اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بنی اسرائیل، ان کے یہود جو مدینہ شریف میں آباد تھے، یہ برسوں سے یہاں پر آباد تھے آخری رسول علیہ السلام کے انتظار میں، لیکن اب آخری رسول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بنی اسماعیل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ ان کو حسد ہو گیا کہ وہ نبوت جو صدیوں سے بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی اب بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ اس حسد یعنی جیلسی کا شکار ہو کر یہ دشمن بن گئے۔ اس ضد کا ان کا یہاں پر بیان ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب کما لائے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرمایا، قالوا نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں اس پر ایمان لاتے جو ہم پر نازل کیا گیا، ویکفرون بما وراء، اور انکار کرتے ہیں اس کا جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ ہے ان کا نیرو مائنڈڈ ہونا، جو ہمیں ملا اسی کو مانیں گے، اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟
ہر وحی پر ہمارا ایمان ہے، چاہے وہ پہلے آئی یا آخری پیغمبر علیہ السلام پر آئی۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم مومن ہو؟ تمہارا کہنا یہ ہے کہ جو ہمیں ملا مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمہاری نہیں مانیں گے مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے۔ اگر تمہارا یہی دعویٰ ٹھہرا تو بھائی تم نے پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کیا جو تم ہی میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے؟ تم تو مطلب میری تشریح کر رہا ہوں، تم تو ہو ہی ظالم، تم تو ہو ہی حق کے دشمن۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت واضح سوال ہے ان سے، پھر پچھلے انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا ڈالا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ کچھ باتیں پھر آ رہی ہیں، پہلے بھی ذکر آیا لیکن زیادہ تفصیلات انشاءاللہ مکی صورتوں میں پڑھیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، کہا گیا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو وہ بولے کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہ زبان کا غلط استعمال، زبان کو مڑوڑ کر الفاظ بدل دیتے تھے۔ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، البقرہ 285 میں پڑھیں گے، مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبان کو مڑوڑ کر سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچا بسا دیا گیا، یعنی اس کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمائیے کیا ہی برا ہے جس کا تمہارا ایمان حکم دے رہا ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ یہ کیسا ایمان ہے کہ خالق کو چھوڑ کر تم مخلوق میں سے وہ بھی بچھڑے کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو، اور زبان بڑوڑ کر حق کی باتوں کو تم بدلنا چاہتے ہو۔ اس نافرمانی کے روش پر اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے۔ اگلی آیات ہیں تو ان یہود کے بارے میں، لیکن قرآن ہمارے لیے ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں، فیہ ذکرکم، اس قرآن میں تمہارے لیے ذکر ہے، تمہارا حال بیان کیا گیا ہے ان یہود سے جو دنیا کی محبت میں ڈوب کر حق سے دور ہوئے۔ کلام ہو رہا ہے، مگر ہم بھی دیکھیں دنیا کی محبت کے تعلق سے ہم کہاں کھڑے ہیں اور آخرت کے حوالے سے ہمارا رویہ کیسا ہے۔ ارشاد ہوا، قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے ہی آخرت کا گھر ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں خصوصی طور پر تمہارے ہی لیے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ لٹمس ٹیسٹ ہے، اللہ سے محبت ہے، تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، موت کی تمنا کرو۔ کیوں بھائی؟ اللہ سے ملاقات میں کیا رکاوٹ ہے؟ موت۔ آگے سنیے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں؟ کراچی میں 9:47 ہوا چاہتے ہیں رات کے، بڑی بات کہہ رہا ہوں، ابھی آ جائے میں اور آپ جانے کو تیار ہیں، ہم سب کہیں گے ہاں ہاں، رمضان میں موت آ جائے تو کیا ہی بات ہے، اللہ اکبر، اللہ عطا فرما دے۔ یہ سوچیں عام حالات میں، عام دنوں میں، آر وی ریڈی ٹو ڈائی، پریپیئر ٹو ڈائی؟ معاملہ سیٹل ہے ہمارے، ٹھیک ہیں؟ اللہ سے محبت ہے؟ ڈو یو ریئلی لو اللہ سبحانہ و تعالی؟ ملنا چاہتے ہیں اس سے؟ تنہائی میں سوچیں کتنی مرتبہ دن میں یاد رہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ کیا وہ میری پرائرٹی نمبر 1 ہے؟ کیا وہ میری ترجیح اول ہے؟ کیا وہ میرا مقصود اصلی ہے؟ کیا وہ میرا مطلوب اول ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اور کیا میری زندگی بتاتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ انعام کی آیت 162۔ ایسا ہے کیا؟ اللہ اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اور اللہ مرنے کے لیے ہمیں تیار رہنے کی توفیق، موت مانگنی نہیں، تیار رہنا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو آگے بھیج چکے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔
وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم یقیناً انہیں دوسرے لوگوں سے کرنے والوں سے بھی بڑھ کر، اللہ اکبر، مشرک تو ہے ہی مشرک، یہ تو اللہ کو کتاب کو ماننے والے، قرآن کہتا ہے یہ اس قدر ڈوب چکے ہیں دنیا کی محبت میں کہ یہ مشرکوں سے بڑھ کر زندگی کے طالب ہیں. لیکن یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 برس کی عمر پائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور اتنی عمر دے دیا جانا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے وہ جو کچھ وہ کرتے ہیں. اب ایک اور مسئلہ، ان لوگوں نے، یہود نے معاذ اللہ جبریل علیہ السلام پہ الزام لگا دیا، استغفر اللہ، یہ بنی اسرائیل سے نبوت بنی اسماعیل میں کیسے گئی؟ کہنے لگے جبریل نے غلطی کی، استغفر اللہ، اللہ کے فرشتے سے دشمنی، معاذ اللہ. یہ ہے گراوٹ ان لوگوں کی، دنیا کی محبت میں غرق ہو کر آدمی حق سے کتنا دور ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے پچھلی امت کے واقعات کے ذریعے. فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی علیہ السلام فرمائیے جو جبرائیل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو بے شک اس نے یعنی جبرائیل نے یہ قرآن تو آپ کے قلب پر نازل کیا ہے، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے یعنی تورات، وہدی وبشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے. یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، قرآن کہاں نازل ہوا؟ حضور کے قلب اطہر پر. اللہ اکبر. سورہ حشر آیت 21، اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا قلب ہوگا محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل کو رب کائنات نے قرآن جیسے پر جلال کلام کے نزول کے لیے تیار فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب سنیے اللہ کا اصول، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، جو دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تمام کافروں کا دشمن ہے. اللہ اکبر. اللہ کے ایک فرشتے سے تم نے دشمنی کی ہے تو تم نے اللہ سے دشمنی کی. ان کو کہا جا رہا ہے کیوں؟ اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، اللہ کے فرشتے ایک آرگینک ہول سارٹ آف شے ہے. کیا مطلب؟ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند، کتابیں اللہ نے بھیجی، رسولوں کو اللہ نے بھیجا. ایک فرشتے سے دشمنی گویا اللہ ہی سے دشمنی، سارے فرشتوں سے دشمنی. ایک کتاب کا انکار، ساری کتابوں کا انکار. ایک رسول کا انکار، سارے ہی رسولوں کا انکار. اور سنیے، اللہ کے ایک حکم کا انکار اللہ کی اس اتھارٹی کا انکار ہے جس کے تحت وہ حکم دیتا ہے. ایک کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا. اتنی سخت بات اللہ نے بیان فرمائی کہ جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا دشمن، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار تو صرف نافرمان لوگ ہی کرتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے. بار بار یہ وعدے کرتے ہیں، توڑتے ہیں. اللہ ان کی اس روش کو مستقل بیان فرما رہا ہے. بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. وَلَمَّا جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس ایک رسول آئے اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے. فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک فریق نے پھینک ڈالا اہل کتاب کے، مراد حق کو پس پش ڈال دیا. کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو. وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے. کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں. بنی اسرائیل کا بیان چل رہا ہے. ہاں، کتاب کو کہاں ڈالا؟ پس پشت. کتاب کدھر ہے؟ پیچھے کہیں رکھی ہوئی ہے. کتاب کدھر ہے؟ پتہ کچھ نہیں. کتاب کدھر ہے؟ بہت اونچی رکھی ہوئی ہے، وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا. آج یہ کس کی تصویر ہے؟ ہماری. جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا when I read the Holy Quran there is no better book than the Holy Quran in the world, but when I see the Muslims there is no worse nation than the Muslims in the world. تماچا مارا ہمیں. برنارڈ شاہ کہہ گیا میں قرآن پڑھتا ہوں، کہتے اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اس سے بدترین کوئی قوم نہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. میں آپ کو زیادہ ڈسارٹ تو نہیں کروں گا، موٹیویٹ کرنا ہے. ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں ان 29 راتوں میں اللہ کے فضل سے. جو پورا سال ہم تلاوت نہیں کر پاتے، انشاءاللہ پورے قرآن کے ترجمے سے گزریں گے. اللہ مزید ہمیں ذوق و شوق عطا فرمائے. لیکن یہاں ان کا بیان کیا ہے؟ یہ حامل امت کتاب کو تھامنے والی جب دنیا کی محبت میں غرق ہوئی تو کتاب کو ڈال دیا پس پشت.
ہمیں حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ تکیہ کہاں رکھتے ہیں جی؟ پیٹھ کے پیچھے، بس سہارا لے کے مطمئن ہو کے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ریلیکس نہیں ہونا، کھڑا ہونا ہے قرآن کے ساتھ، ان راتوں میں بھی کھڑا ہونا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس قابل بنائے، توفیق دے کہ رمضان کے بعد اس معاشرے میں ہم قرآن لے کر کھڑے ہوں، اس معاشرے میں قرآن کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوں، اس معاشرے کی تاریکیوں میں، ظلمات کے اندھیروں میں اس قرآن کے نور کو ہم پھیلانے والے ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ازالہ کرنا پڑے گا، یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، کتاب تو چھوڑ دی تو پھر کیا کیا؟ اللہ اکبر، گراوٹ کی انتہا، جادو ٹونے کے کفریہ طرز عمل میں مبتلا ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے۔ کتاب چھوڑی، حقیقت چھوڑی، الحق کو چھوڑا تو کہاں گرے جا کر؟ گندگی، گراوٹ کی انتہا پر جادو ٹونے کے کفر والے عمل میں مبتلا ہوئے، اور اس کی بھی کس گراوٹ پر گئے؟ گھروں کو برباد کرنے کے اندر مبتلا ہوئے۔ پڑھیے آگے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ شیاطین سے مراد جنات بھی ہیں، اور شیاطین جنات کہہ لیجئے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یہ اس جادو ٹونے کے پیچھے لگے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو کچھ بابل میں، یہ عراق کا پرانا نام عراق کا، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ کہہ دیا کرتے تھے دیکھو ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کیجئے گا۔ جب یہ لوگ جادو ٹونے کے پیچھے پڑے تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بھی ایسی کر ڈالی۔ اللہ کا ایک قانون ہے، جو جس طرف چلتا ہے اللہ اسی طرح معاملات کو پھیرتا ہے، اسی طرف چلا دیتا ہے اس کو۔ یہ لوگ چلنے لگے جادو ٹونے کے چکر میں اور اس طرح کی فسادی کاموں کے اندر، اللہ نے دو فرشتے بھیج دیے، ہاروت و ماروت، ان کا نام بیان ہوا ہے یہاں پر، اور انہوں نے لوگوں کے لیے آزمائش بننا تھا۔ اور لوگ سیکھ کیا رہے ہیں؟ سنیے آگے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، تو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے۔ یہ ہے گراوٹ کی انتہا۔ سوسائٹی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ گھر بنتا ہے شوہر بیوی کے تعلق سے، اور یہ تعلق مضبوط ہوگا تو گھر مضبوط ہوگا، معاشرہ مضبوط ہوگا۔ نیپولین کو بڑے آرام سے کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تم مجھے بہترین مائیں دو، میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں۔ ارے ماں وہ ہوگی کہ جس کا گھر بھی سیٹل ہو، ورنہ کہاں سے بیچاری پرورش کر پائے گی اپنے بچوں کی؟ تو یہ شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے، تبھی اولاد کو ماں باپ کی پوری توجہ مل سکے گی، صحیح رخ پر ان کی تربیت ہو سکے گی، اور یہ نہ ہو تو معاشرہ برباد ہوگا۔ یہ گراوٹ کی اس انتہا پر کہ سیکھا بھی وہ کہ جس سے شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہاں اللہ نے فرمایا آگے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، زہر بھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، دوا بھی اثر نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ لیکن یاد رہے اجازت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن جادو کرنے والے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، کسی کو زہر کھلا کر مارنے والے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اجازت ہونا اور ہے، اور اللہ کا راضی ہونا اور بات ہے، ہوگا اللہ کے حکم سے۔ لیکن فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے۔ اچھا جی معاف کیجئے گا، یہ رکوع مکمل کر کے ہم 4 رکعت تراویح ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یہ رکوع مکمل ہوا چاہتا ہے اور 4 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور یقیناً وہ جان چکے ہیں کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ جادو ٹونا ہمارے دین کی تعلیم کے مطابق کفر ہے، یہ جادو ٹونا یہ کفر ہے، حرام ہے، منع کیا گیا اس سے، حرام طرز عمل ہے، اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ایسے شخص کے لیے، مراد وہاں کوئی بھلائی نہیں ملے گی اس کو۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یہ ہے وہ امت بنی اسرائیل جس کو فضیلت اللہ نے عطا فرمائی، اور
جب کتاب کو چھوڑا تو گراوٹ کے کس انتہا پر گئے، اور گراوٹ کی بھی کس گراوٹ پر گئے، خاندانوں کو تباہ کرنے کے درپے ہو گئے۔ آج بھی ایک بے خدا تہذیب کے دل دادا لوگ خاندانی نظام کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے پاس تھوڑا کچھ ابھی بچا ہے تو یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے، جس کو وہ غریب بیچارے ترستے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ دادا دادی کی گود میں جب پوتے اور پوتیاں کھیلتے ہیں تو ان کو کتنا لطف آتا ہے، وہ تو کتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں بیچارے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کے ہاں تو رشتوں کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، انکل انٹی کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جی، چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، ماموں بھی ہے، خالو بھی ہے، پھپھا بھی ہے، گنتے چلے جائیے، اللہ اکبر۔ تو فیملی کو تباہ کرنے کے وہ درپے ہوا کرتے تھے۔ آئیے ہمارے معاشرے میں آج ہم نے کتاب کو پس سے پش ڈالا تو لوگ بھی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، بازاری قسم کے اخباروں کے پیچھے جو اشتہارات ہوتے، محبوب آپ کے قدموں میں، ہر تمنا پوری ہوگی، کامیابی یقینی گارنٹی کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں کرنا کرانا کچھ نہیں، کتاب کو تھام کے محنت کرنا ہم نے فراموش کر دیا، تو یہ شارٹ کٹ کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ کیا ہمارے معاشرے میں گھروں کو تباہ کرنے کے لیے جادو ٹورے نہیں کرائے جا رہے؟ ہندو جوگیوں سے اور ہندو جادوگروں سے نہیں کرائے جا رہے؟ اللہ ہماری حفاظت، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اور جادو ٹونا کرنے والوں کی بخشش نہیں۔ اور بعض صحابہ جادوگر کے بارے میں تو یہ رائے رکھتے تھے کہ قتل کر دینا چاہیے اس کو، اتنی سخت بات ہماری شریعت میں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ کتاب کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو کہا اور ہمیں بھی سمجھنا ہے اگلی آیت میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، تقوی کی روش اختیار کرتے، گناہوں سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے اچھا بدلہ پاتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و تقوی کی روش پر کاربند فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہم 4 رکعت تراویح ادا کریں گے۔